اور میں مولا حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اتنی معتبر حدیث ہے کہ امام نے اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے حدیث کے راویوں کا شجرہ پڑھا تھا. میں ابھی کر رہا تھا نا جی علم الرجال کی بات. میزان الاعتدال یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں راوی پرکھے جاتے ہیں. امام نے راوی بتائے کہ اس حدیث کا راوی کون ہے. ذرا راوی سننا پھر سوچنا کہ اس راویوں میں شک کون کر سکتا ہے. امام نے حدیث پڑھنے سے کہا میں نے سنا ہے اپنے باپ موسی کاظم سے, انہوں نے سنا ہے اپنے باپ جعفر صادق سے, انہوں نے سنا ہے اپنے باپ محمد باقر سے, محمد باقر نے سنا ہے علی زین العابدین سے, علی زین العابدین نے سنا ہے حسین سے, حسین نے سنا ہے حسن سے, حسن نے سنا ہے علی سے, علی نے سنا ہے محمد سے, محمد نے سنا ہے جبریل سے, جبریل نے سنا ہے خدا سے. شک کرو ان راویوں پہ. امام نے راویوں کا شجرہ پڑھا. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب, سونے والی حدیث. جتنے میرے مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں, انہیں وہابی کہتے ہیں, وہ حنبلی کہلواتے ہیں. احمد بن حنبل کے سامنے یہ حدیث رکھی گئی. اس حدیث کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ احمد بن حنبل نے راوی پڑھے. اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم اس حدیث کے راویوں کے نام اگر برتن میں پڑھ کے پانی ڈال کے گونگے کو پلایا جائے زبان مل جائے. یہ احمد بن حنبل کا قول ہے, اہل سنت کے احمد بن حنبل کا قول ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہماری کتنی, اس سے بڑھ کے ہم کتنے مسکین لوگ ہیں, اپنے اماموں کے فرمان بھی سناتے ہیں, ان کے اماموں کے فرمان بھی سناتے ہیں. امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے آ کے کہا تھا بابا ذرا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام تو لکھوا. اس نے کہا لکھ. بیٹا سامنے بیٹھ کے لکھنا شروع ہو گیا. اس نے پہلے 3 خلیفہ کے نام لکھوائے, علی کا نام چھوڑ کے 10 نام اور لکھوا دیے. جب 13 صحابہ کے نام ہوئے بیٹے نے کاغذ قلم زمین میں پھینک کے کہا بابا اتنی دشمنی ہے تجھے علی سے, میں ہر نام کے بعد سوچ اب علی کا نام آئے گا, اب علی کا نام آئے گا, اب علی کا نام ہے. 13 نام لکھوا دی, علی کا نام نہیں لکھوایا. احمد بن حنبل بیٹے کو جھڑک دے گا شرم کر, پوچھ صحابہ کا رہا ہے, علی کوئی صحابی ہے؟ علی تو محمد کا بھائی ہے. پڑھو اپنے ائمہ کو, اپنے اماموں کو تو پڑھو. احمد بن حنبل کو پڑھو, امام شافعی کو پڑھو. ایک مجلس پوری چاہیے ائمہ اربعہ اہل سنت کے 4 ائمہ کے آل محمد کے بارے میں اقوال پڑھنے کے لیے. اور یہ میرے مذہب کی سچائی ہے. ہمارے امام کو نام ماننے والا بھی ہمارے امام کو امام سمجھتا ہے. بڑا بریک نکتہ تھا, پتہ نہیں کس کا مقدر بنا, بڑا لطیف نکتہ تھا. ہمارے امام کو نام ماننے والا بھی ہمارے امام کو امام سمجھتا. اچھا یہ کتنی بڑی علمی یتیمی ہے, اپنے بھی مانے جانے ہمارے بھی مانے جانے. امام ایک بناؤ. امام شافعی سے پوچھا, امام شافعی سے اس کے ایک ماننے والے نے پوچھا شافعی کیا کہتا ہے تو علی کے بارے میں؟ شافعی کا قول سنا, شافعی کا قول. ہم نہیں دیکھتے کون کہہ رہا ہے, ہم دیکھتے کیا کہہ رہا ہے. شافعی اہل سنت کا امام ہے, لیکن اس کے اس جملے پہ یہ شیعہ ذاکر اپنی زندگی قربان کر رہا ہے. امام شافعی کہتے ہیں ماتا شافعی لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی مر گیا مگر پتہ ہی نہیں چلا اسے اللہ کہنا ہے یا اسے علی کہنا. یہ شافعی ہے. اب لگاؤ غالی ہونے کا فتویٰ, اب کہو نصیری ہونے کا فتویٰ. بات طویل ہوتی جا رہی ہے. میں بھی مطمئن ہو گئی اس لیے پڑھ رہا ہوں, اگلے شہر مجھ پہ بیان ہو گئے. حق پڑھنے کا کوئی نہ کوئی صلہ تو ملتا ہے نا جی.
تو شکر ہے یہ تمغہ آل محمد نے ہمارے حصے میں رکھا تو ہمارے حصے میں، تو اب بچے تم ہی تم ہو۔ فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے۔ حدیث سننا، حدیث، نوجوان بچے میرے امام کی حدیث سننا۔ اللہ تمہیں مشہد لے جائے، 8ویں شہنشاہ کے حرم میں جاؤ، جو اردو زائرین کے نام کے ساتھ ایک پورا ایک صحن ہے نا جی، اور آگ کے کوثر، وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ جا کے کتابیں پوچھو، کتنی کتابیں ہیں جو ابھی تک اس ایک جملے کی شرح میں لکھی جا چکی، ایک حدیث کی شرح، صرف ایک حدیث کی، چالی شاہ جی ایک حدیث صرف۔ حدیث کیا ہے؟ امام لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ کلا ہے، گھر نہیں کہا، غار نہیں کہا، کلا ہے۔ کلا کیوں کہا؟ اسی لیے کلہے کے رستے کا ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ گھر کا رستہ بازار سے پتا چل جاتا ہے، وہ دروازہ ہے، بلڈنگ کا دروازہ دور سے پتا چل جاتا ہے، قلعے کا دروازہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا، اس کے گرد چکر لگا کے دروازہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ سامعین جو خطیب کو محنت نہیں کرنے دیتے، جو اسے دوسرا جملہ نہیں پڑھنے دیتے، کلے کے گرد چکر لگا کے دروازہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، چکر لگا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ دروازہ کہاں ہے، دروازہ چکر لگا کے قلعے کا ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ حاجی کعبے کا طواف نہیں کر رہے، اللہ کا دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس لیے تو استاد قمر جلالوی نے کہا تھا مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے۔ جو اہل زبان بیٹھے ہیں استاد کا شعر سنیے گا، مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے، طواف کعبہ میں ایک راز نہاں ہے، حرم کے گرد ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بتوں کا توڑنے والا کا۔ لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے، لا الہ الا اللہ حسنی، فمن داخل حسنی، جو اس میں داخل ہو گیا، حدیث پڑھو امام کی، آمن من عذابی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ حدیث اتنی پڑھنے کے بعد امام نے معامل کا پردہ گرا دیا، سواری چلنی شروع ہو گئی، محدثوں کے ہاتھوں سے قلم چھوٹ گئے، دل دھڑکنے بند ہو گئے۔ امام نے کہا لا الہ کلا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، لیکن یہ بتایا ہی نہیں کہ داخل کیسے ہونا ہے۔ کلا بتا دیا، وجہ بتا دی کہ جو داخل ہو گیا وہ بچ گیا۔ حدیث سننا، میں اس میں کوئی خطابت نہیں ڈالوں گا، کوئی لفظ نہیں ڈالوں گا، میرا امام رضا بول رہا ہے، میرا شہنشاہ بول رہا ہے۔ امام نے کہا لا الہ کلا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ 25,000 محدثین کی چیخیں نکلی، فرزند رسول تجھے اپنے دادا کا واسطہ، تجھے اپنے بابا کا واسطہ، ہمیں بتا دے اس قلعے میں داخل کیسے ہوں گے؟ زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ روزے رکھیں، زیادہ اللہ کی راہ میں زکات دیں، زیادہ اللہ کے گھر کا حج کریں، زیادہ زہد، زیادہ عبادت، زیادہ تقوی، زیادہ پرہیزگاری، بتا کیسے داخل ہوں گے؟ امام نے پھر ہماری کا پردہ اٹھایا، فرمایا من شروطہا، اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی ایک بتا دے، فرمایا انا من شروطہا، اور ان میں سے ایک میں ہم اللہ کی شرط ہیں۔ بالکل بات نتیجے پہ آ گئی، اس پہ نتیجہ ریکارڈ نتیجہ آنے لگا ہے۔ امام نے فرمایا ہم اللہ کی شرط ہیں، ہم اللہ کی شرط ہیں، ہم اللہ کی شرط ہیں۔ جو علی ولی اللہ پڑھتے ہو، شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہو، شیعہ ماں نے تمہیں اپنی گود میں پالا ہے، تمہارے کان میں علی ولی اللہ کی اذان دی ہے، آج اس حسین کے ماتمی سے یہ نتیجہ لے کے جانا، آج کے بعد کسی سے بحث نہ کرنا کہ علی واجب ہے، علی مستحب ہے، علی اوجب ہے۔ علی واجب نہیں، علی اللہ کی شرط ہے۔ علی اللہ کی شرط ہے۔
اللہ نے شرط رکھی ہے کہ اگر یہ ہوں گے تو لا الہ قبول ہوگا. ہر روز بات لا الہ پہ ہو رہی ہے، لیکن گواہیاں میں تمہیں ان کے گھر سے دے رہا ہوں. بیٹے نے سر دے کے گواہی دی، بیٹی نے چادر لٹا کے گواہی. لا الہ بچ گیا، گواہیوں والا کو بڑا نقصان. جو کربلا میں مارے گئے انہیں کیا کہتے ہو؟ شہید. شہید عربی زبان میں کہتے ہیں گواہ. حسین کربلا میں خاندان نہیں لے کے جا رہا، اللہ کی گواہیاں لے کے جا رہا. حسین کے پاس کوئی 6 مہینے کی گواہی تھی، کوئی 13 سال کی گواہی تھی، کوئی 18 سال کی گواہی تھی، کوئی 32 سال کی گواہی تھی. جب کربلا میں شب عاشور حسین نے گواہیاں اکٹھی کرنی شروع کی تو بہن کے خیمے میں آ کے حسین نے کہا زینب میری گواہیاں تیار ہیں. بی بی رو کہتی اپنی گواہیاں تو لے لی، بہن کی گواہی نہیں دے گا. فرمایا تو شام میں جا کے گواہی دے گی. فرمایا کربلا میں میرا کوئی حصہ نہیں، میں کربلا میں بھی گواہی دوں گی. حسین نے کہا تو مستور ہے، کیسے گواہی دے گی؟ زینب اپنے حجرے میں گئی، اپنے بیٹوں کے ہاتھ پکڑے، حسین کے سامنے کہا میرے اون و محمد میری طرف سے گواہی. آج ہے بی بی کے بیٹوں کی شہادت پڑھنا. جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے. قدیم علماء کرام کا یہ طریق رہا ہے، وہ 5 محرم کو شہادت اون و محمد پڑھا کرتے. ہمارے منبر کی ایک تہذیب ہے، ہم سب سے پہلے عالیہ کے بیٹوں کی شہادت پڑھتے. وجہ میں اپنی زبان سے نہیں، قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کراچی میں مجلس پڑھ رہے تھے شام غریباں کی. زیدی صاحب کے ایک جملے پہ مجلس ختم ہو گئی، ایک جملے پہ مجلس تمام ہو گئی، اور حقیقتاً مجلس تمام ہوئی. اس کے بعد نہ کسی نے زیدی صاحب کو سنا اس مجلس میں، نہ زیدی صاحب سے پڑھا گیا. زیدی صاحب شام غریبہ پڑھنے کے لیے منبر پہ آئے. زیدی صاحب نے کہا میں حسین کا ذاکر ہوں اور سید زادہ ہوں، مجلس نہیں پڑھنے آیا، سیدوں سے ایک نصیحت کرنے آیا ہوں. زیدی صاحب نے یہ کہہ کے کہا مجمع میں جتنے سید بیٹھے ہو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، سارا سال اپنے آپ کو نقوی کہلوایا کرو، رضوی کہلوایا کرو، بخاری کہلوایا کرو، جعفری کہلوایا کرو، عابدی کہلوایا کرو، کاظمی کہلوایا کرو، تقوی کہلوایا کرو، لیکن شام غریباں زینبی کہلوایا کرو. شام غریبہ رو رو کے کہا کرو ہم زینب کے بیٹے ہیں، ہم زینب کے بیٹے ہیں، ہم زینب کے بیٹے ہیں. کیونکہ کربلا میں کسی کی نسل قتل نہیں ہوئی، کربلا میں زینب کی نسل قتل ہو. آج پوری دنیا میں ہر کسی کی اولاد ہے، عالیہ کی اولاد، کوئی سید زین بھی نہیں. پوری دنیا میں تمہیں جعفری، کاظمی، رضوی، نقوی، تقوی ملیں گے، زینبی سید کوئی نہیں. لہذا آج کے بعد کوئی شیعہ یہ نہ کہے کہ بی بی زینب نے کربلا میں 2 بیٹے دیے. 2 کا لفظ نہ کہنا، زینب نے کربلا میں نسل قتل کروا دی. اس نے صرف 2 بیٹے نہیں دیے، اس نے اپنی پوری نسل دے دی. گھر سے لے کے نہیں چلی تھی، گھر سے اون و محمد ساتھ نہیں آئے تھے. علی کی بیٹی جب 28 رجب کو اونٹوں پہ سامان رکھا گیا، بی بی کہتی ہے حسین میں تیرے ساتھ چلوں گی. فرمایا عالیہ عبداللہ سے اجازت ضرور مانگ، شریعت پہ عمل ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. عالیہ حسین کے گھر سے اٹھی، جناب عبداللہ کے گھر گئی. عبداللہ ابن جعفر تیار بستر بیماری پہ تھے. علی کی بیٹی آ کے زمین پہ بیٹھ گئی، زمین پہ بیٹھ کے زمین پہ لکیریں کھینچنی شروع کی.
जनाब अब्दुल्ला तड़प के उठे, रो के कहा अली की बेटी मेरे घर में मट्टी पे क्यों बैठी है? रो के कहती है बिस्तर पे बैठने का वक्त गुजर गया, हुसैन तैयार हो गया। अब्दुल्ला हुसैन तैयार हो गया है। अब्दुल्ला तू मेरा शरई हाकम है, तू मेरा शौहर है, लेकिन अब्दुल्ला मैं तेरे घर आके तुझे सिर्फ इतना बताने आई हूँ, अगर तूने इजाजत ना दी ज़ैनब रुक तो जाएगी, लेकिन इधर से हुसैन का घोड़ा निकलेगा, इधर से ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। अब्दुल्ला तड़प के रो के कहती अली की बेटी तू तो आज 28 रजब को मुझसे इजाजत मांगने आई है। जब मैं बारात लेके तेरे घर गया था, निकाह पढ़ने से पहले अली मेरा हाथ पकड़ के घर के कोने पे लेके गए थे और जाके कहा था अब्दुल्ला तू मेरे भाई का बेटा है, आज मेरी ज़ैनब तेरे घर जा रही है। बाप को बेटियों के मुकद्दर की बड़ी फिक्र होती है, मुझे पता है मेरी ज़ैनब मस्तूरात में अली है, लेकिन अब्दुल्ला मैं तेरी मिन्नत करता हूं जब हुसैन मदीना छोड़े ज़ैनब को रोकना। अब्दुल्ला अगर हुसैन मदीना छोड़े मेरी ज़ैनब को रोकना ना। अली की बेटी मैंने तो उसी लम्हे अली से वादा कर लिया। बीबी ने रो के दोनों हाथ माथे पे रखा, शुक्रिया तेरा बाबा, तूने ज़ैनब की मुश्किलें आसान कर दी। इतना कहना था जो अपने घरों से बहनें भेजते हो ना जी, वो बंदे सर उठाओ जिनके घर में बहनें बेटियां हैं। बहन घर से जाती है, भरा हुआ घर, बहुत बड़े ताजर थे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, अमीर हाशमियों का फर्द था अब्दुल्ला जाफर तैयार का बेटा। अली की बेटी से अब्दुल्ला की आवाज आई, मैंने इजाजत मांगी है हुसैन से, लेकिन मौला हुसैन ने मुझे हुक्मन कहा है कि मैं इमाम बन के हुक्म देता हूं। अब्दुल्ला आप साथ नहीं जा सकते, आपको मदीने रहना पड़ेगा। हुक्म इमाम के साथ अली की बेटी मैं तो रुक रहा हूं, लेकिन ऊंटों पे सामान लाद के लेके जा, ताकि जहां तेरा हुसैन जाए तेरा सामान दे के लोगों को पता चले ये जाफर तैयार की बहू है, ये अब्दुल्ला की सौजा है। तेरे इर्द गिर्द कनीज़े होनी चाहिए, तेरे इर्द गिर्द गुलाम होने चाहिए। अली की बेटी गुलाम और कनीज़े लेके जा। बीबी रो के कहती ना मुझे गुलाम चाहिए, ना मुझे कनीज़े चाहिए। अब्दुल्ला रो के कहते फिर ऐसे कर ले, मेरे घर से जितना सामान चाहिए वो मैं तेरे ऊंटों पे ला देता हूँ। रो के कहा मुझे तेरे घर से कोई सामान भी नहीं चाहिए। अब्दुल्ला की आवाज आई, फिर एक और एहसान कर मुझ पे, मेरी यमन में जगीर है, मेरी अरब में जगीर है, मेरी मक्के में जगीर है, कहीं से तुझे जगीर चाहिए मैं तुझे जगीर के कागज मदीने से जाते हुए दे देता हूँ। अब जिस बंदे ने गलियों में मातम करना है, ज़ैनब ने चादर से अपना चेहरा हटाया, रो के कहती मक्के में तेरी जगीर है, तेरी अराक में जगीर है, तेरी यमन में जगीर है। अब्दुल्ला बता क्या तेरी शाम में कोई जगीर है? आवाज आई हाँ अली की बेटी मेरी शाम में भी जगीर है। रो के कहती वो मेरे नाम लिख दे। आवाज तेज कर यार। अली की बेटी शाम की जगीर मेरे नाम लिख। हौसले के साथ भरा घर जनाब अब्दुल्ला का। बीबी मट्टी से उठी, अली की बेटी हुजरे के अंदर गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई, अब्दुल्ला ने तड़प के देखा, आवाज आई आलिया मैंने मिन्नत की थी मेरे घर से सामान लेके जा। बीबी ने अपनी चादर के नीचे से एक गठड़ी निकाली, गठड़ी से एक चादर निकाल कर अब्दुल्ला गवाह रहना तेरे भरे घर से एक चादर लेके जा रही हूँ, बस दुआ करना ज़ैनब की ये चादर बच जाए। हौसला हौसला हौसला। अभी तो मैंने शहादत शुरू नहीं की। मदीना से अली की बेटी निकल पड़ी। और मोहम्मद साथ नहीं है। जब मदीना से काफी दूर चले गए, यकदम पीछे से हुसैन के लश्कर के पीछे से एक आवाज आ रही थी, कोई हुसैन को रोके, कोई फर्जंदे रसूल को रोके। ये आवाज हुसैन इब्ने अली के कानों में आई, अब्बास। जी मौला। अब्बास जरा देखिए पीछे कौन आ रहा है। अब्बास ने अपना घोड़ा दौड़ाया। थोड़ी देर बाद अब्बास वापस है। हुसैन की आवाज है, अब्बास कौन है? अब्बास कहता मौला सरकार अब्दुल्ला आ रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार हैं। वो अपने घोड़े की पुष्ट के साथ अपने आप को यूं लपेटा हुआ है।
बीमारी की हालत में आ गए हैं। हुसैन बड़ा हया करते थे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार का। हुसैन जल्दी से घोड़े की जीन से उतरे, तेज कदमों के साथ दौड़े, अब्दुल्ला की सवारी की निजाम ने हाथ डाला। अब्दुल्ला भाई आप क्यों आ गए? मैंने कहा था पीछे ना आइएगा। फरमाया हुसैन रसूल का बेटा, मुझे आपसे कोई कलाम नहीं करना, मुझे बताइए अली की बेटी कहाँ है? फरमाया वो सामने महमल में है। फिजा की आवाज आई, आलिया अब्दुल्ला आ रहे हैं। बीबी रो के कहती अब्बास से पूछ, मुझे रोकने तो नहीं आ रहे, मुझे उतारने तो नहीं आ रहे। जनाब अब्दुल्ला करीब आए। बीबी आलिया रो कहती अब्दुल्ला कहीं वापस लेने के इरादे से तो नहीं आए? फरमाया ना अली की बेटी, वापस लेने के इरादे से नहीं आया। अब्दुल्ला फिर पीछे आने की वजह क्या है? फरमाया आप घर से निकल आई, लेकिन आपको नहीं पता अमीर सफरों पे जाए तो उसका कोई सदका देते हैं। हुसैन सफर में जा रहे हैं, इसका कोई सदका नहीं देना। बीबी ज़ैनब ने अमारी का पर्दा हटाया, रो के कहा अच्छा अब्दुल्ला तुझे इतनी अपनी अमीरी पे मान है, तेरे घर में कोई इतनी कीमती चीज है जो तू मेरे हुसैन का सदका कर दे? अब्दुल्ला ने अपनी अबा को खोला, ओनो मोहम्मद को निकाला। तो मैं मेरे पास ये मेरे 2 बच्चे हैं, अगर तू कहे मैं अपने बच्चे हुसैन का सदका करना चाहता हूं, अगर हुसैन पे मुश्किल बन जाए, एक अपनी तरफ से सदका, एक मेरी तरफ। पूरी शहादत पढ़ूंगा, पूरी शहादत पढ़ूंगा ओनो मोहम्मद। एक सदका अपनी तरफ से करना, एक सदका मेरी तरफ से करना। ऑन तेरी तरफ से सदका, मोहम्मद मेरी तरफ से सदका। अली की बेटी ने दोनों हाथ माथे पर रखे। फरमाया जाफर तैयार का बेटा, तेरी इज्जत को सलाम, तूने ज़ैनब का सर फखर से ऊंचा कर दिया, मेरे बेटे हुसैन का सदका हो गया। इधर अब्दुल्ला ने ओनो मोहम्मद को घोड़े से उतारा, चीखे हुसैन की निकली, आंसू अब्बास के निकले, अकबर का रुख मुड़ गया, कासिम ने अपनी अबा में मुंह ले लिया। ओनो मोहम्मद के लिए सवारियां मंगवाई गई, ओनो मोहम्मद घोड़े पे बैठ गए, काफिला चलना शुरू हो गया। मैंने मुसैब बड़ी मोतबर तरीकों से नकल करके पढ़ने लगा। जैसे जैसे सवारियां बढ़ती गई, ओनो मोहम्मद छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों को सफर में माओ की बड़ी याद आती है। जब कभी ओन थक जाता, ओन अपना घोड़ा आलिया के महमल के करीब करता, रो के कहता अम्मा फिजा हमारी माँ से कहे हमसे बोल क्यों नहीं रही, हमें मिल क्यों नहीं रही? बीबी ज़ैनब की आवाज आई, फिजा ओनो मोहम्मद से कह दे तुम हुसैन का सदका हो, मैं सैयद ज़ादी हूँ, मेरे सामने ना हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं, मैं अकबर की माँ हूँ, मैं अकबर की माँ हूँ, मेरे सामने ना हो, तुम सदका हो, मैं सैयद ज़ादी हूँ, मेरे सामने ना हो। सारे सफर में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरे सफर में जब कहीं काफिला पड़ाव करता, ये जुमला अगर समझ जाओगे ना, खसूसन माएं बहनें बेटियां बड़ा रोएंगी। जहां कहीं काफिला रुकता, अकबर आलिया के जानू पे सर रखता, कासिम फरवा के सानों पे सर रखता, हर कोई अपनी अपनी माँ के गोद में सर रख देता। ओनो मोहम्मद फिजा के जानों पे सर रख के कहते अम्मा फिजा हमारी माँ, अकबर की माँ। मक्का चले गए, करबला चले गए, करबला से आने के बाद करबला पहुंचे, या जब हर मां कुर्बानी तैयार कर रही थी, हर मां के खेमे में उसका बेटा बैठा था। अब मुझ में सवाल कर, ओनो मोहम्मद मक्तल कहती कहां थे? अब्बास के खेमे में। अब्बास के खेमे में क्यों थे? ये सरकार अब्बास के शागिर्द थे। ओन को घोड़े पे बैठना अब्बास ने सिखाया था, तलवार चलानी अब्बास ने सिखाई थी। मोहम्मद तो अभी छोटे थे ना, ओन अब्बास के खास शागिर्द थे। ओन अब्बास के खेमे में गए, रो के कहते हैं मामू अब्बास, हम आज रिश्ते की नीयत से नहीं आए,
میں تیرا شاگرد ہوں، تو میرا استاد ہے۔ استاد باپ ہوتا ہے، ہو سکے ہمیں ہماری ماں کے خیمے میں لے جا۔ ہماری ماں سے کہے ہمیں کس نے تیار کرنا ہے۔ ہر کوئی ہر بیٹا اپنی ماں کے خیمے میں ہے۔ عباس روتے روتے عالیہ کے خیمے کے دروازے پہ آئے، آواز آئی کنیز کا بیٹا ہوں، منت کر کے کہتا ہوں ایک بار اونو محمد کو اپنے خیمے میں بلا۔ علی کی بیٹی کی آواز آئی، عباس کبھی نہ بلاتی اگر سفارش تو نہ کرتا، بھیج اونو محمد کو میرے خیمے میں۔ اونو محمد ماں کے خیمے میں آئے، حالت کیا ہے دیواروں پہ ٹکرے مارو گے۔ جب ماں کے خیمے میں گئے، بی بی نے چہرہ پھیرا، اونو محمد کمر کے پیچھے کھڑے ہوئے، رو کے کہتی بلانا نہیں تھا، سفارش عباس نے کی ہے۔ عباس میرا منتوں والا بھائی ہے، میں نے عباس کی انگلی پکڑ کے عباس کو صحن میں چلنا سکھایا ہے۔ عباس کے کہنے پہ میں نے تمہیں بلا تو لیا ہے، کل ہے 10 محرم کا دن، ہر ماں نے بیٹا قربان کرنا ہے، تم میرے نام کے ساتھ منسوب ہو، میں تمہیں ماں بن کے حکم کرتی ہوں، اگر یہ وصیت سن لی تم پورے 10 دن رہو گے۔ زینب رو کے کہتی اون تو بڑا ہے، محمد تو چھوٹا ہے، اون ایک بات کا خیال رکھنا، ہر کسی کا لاشا کربلا میں گرے، تیرا لاشا کربلا میں نہیں گرنا چاہیے، یہ اکبر کی جگیر ہے، تو حسین کا صدقہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، اون تڑپ گیا، رو کے کہا اماں میرا وعدہ ہو گیا، ہر کوئی کربلا میں گرے گا، میں کربلا سے باہر، آج بھی کربلا جا کے دیکھو، 11 میل کربلا سے باہر۔ اور 11 میل کربلا سے باہر۔ 10ویں محرم کا دن آیا، یہ واحد شہزادے تھے جن کے لباس عباس نے بدلے۔ عباس نے چھوٹی چھوٹی تلواریں لگائیں، عباس نے امامے باندھے۔ میں مقتل سے پڑھنے لگا ہوں، عباس ایک چھوٹی سی زرہ لے کے آئے، لا کے اون کے سینے پہ رکھی۔ اون نے دیکھا، مولا مامو عباس یہ کس لیے؟ فرمائے اون اس لیے سینے پہ وار نہ ہو، ہائے بی بی تیری جوڑی کے صدقے۔ اون زرہ زمین پہ پھینک کے کہتا ہے اکبر کو برچی لگ جائے میں سینہ چھپاؤں، میری ماں کا بیٹا برچی کھا لے، نا غازی مجھے زرہ نہ پہنانا۔ اونو محمد کو حسین کے سامنے شہادت پڑھنے دیجئے گا مجھے۔ اونو محمد کو عباس نے گھوڑوں میں بٹھایا، اب جنگ کی حالت کیا، جنگ حملہ پڑھنے لگا ہوں، حملہ۔ اونو محمد کے گھوڑے سج گئے، عباس مقتل میں کھڑے ہیں، حسین ٹیلے پہ بیٹھے ہیں، فضہ دروازے پہ کھڑی ہے، زینب مسلح پہ بیٹھی ہے۔ عباس نے اون کے کان میں حملے کا طریقہ سکھایا، محمد کو بچنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ کہہ کے عباس نے دونوں کے ہاتھ پکڑے، دونوں کے ہاتھ چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگا کے کہا اللہ کے حوالے۔ اتنا کہنا تھا، اون نے محمد کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا محمد ایک بات کا خیال رکھنا، ہم نجیب الطرفین سید ہیں، ہمارا نانا حیدر کرار ہے، ہمارا دادا جعفر تیار ہے، ہم نے حملہ ایسے کرنا ہے فوجوں کو پتہ چل جائے یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے اون لاکھوں کی فوج پہ دوڑا۔ اون کا اتنا زبردست حملہ تھا، فوج فرات کے کنارے پہ گئی، غازی کی آواز آئی مرحبا مرحبا، ایسے لڑتے ہیں زینب کے بیٹے، ایسے لڑتے ہیں جعفر تیار کے پوتے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ اتنا بڑا حملہ کیا اون نے کہ عمر ابن سعد کے خیمے کے اندر اون کا گھوڑا چلا گیا، خیمے میں جا کے نیزہ مار کے کہتا ہے تو نے حسین کو غریب سمجھا، تو نے کیا سمجھا ہے، حسین اکیلا ہے، ابھی زینب کے بیٹے زندہ ہے، تجھ میں جرأت
ضرورت ہے حسین سے پایا۔ جو اون محمد سننے آئے ہو، وحد کربلا میں اون ہے جس کا گھوڑا عمر ابن سعد کے خیمے کے اندر گیا، خیمے میں جا کے نیزہ مارا، غریب سمجھا حسین کو، باہر نکل، جعفر طیار کے پوتے آئے ہیں۔ عمر ابن سعد اون کے ڈر سے کربلا کے ٹیلوں پہ دوڑا، ٹیلوں پہ دوڑنا تھا، دونوں بھائیوں کے گھوڑوں کے منہ ملے ہوئے تھے۔ جب دیکھا نا چاروں طرف سے فوج نے کربلا خالی کر دی ہے، اون نے محمد سے کہا چل محمد فرات خالی کروائیں، چل محمد دریا کا کنارہ خالی کرائیں۔ دونوں شہزادوں نے نعت علی پڑھ کے اپنی تلواروں کو ہوا میں لہرایا، لہرا کے کہہ رہے تھے ہوشیار ہو جاؤ، غازی کے شاگرد آ رہے ہیں، عباس کے نوکر آ رہے ہیں۔ فرات کا کنارہ خالی ہوا، اون نے فرات کے کنارے پہ گھوڑا کھڑا کیا، اپنی رکابوں پہ کھڑا ہوا، روک گا اماں زینب ایک بار دروازے پہ آ، دیکھ تیرے بیٹے نے فرات کھا لے۔ اماں زینب ایک بار دروازے پہ آ، دیکھ تیرے اکیلے بیٹے نے فرات کا کنارہ خالی کروا لیا۔ دریائے فرات کا کنارہ خالی ہوا، زینب نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا، بی بی نے اون کو فرات پہ کھڑا دیکھا، بی بی نے کربلا کی ریت پہ چہرہ رکھا، رو کے کہا اماں زہرا میری قربانی کو قبول کر لے، اماں میری قربانی قبول کر لے۔ ادھر حسین ٹیلے پہ کھڑے تھے، حسین کہہ رہے تھے واہ میری بہن کے بیٹو، واہ غازی کے شاگردو، واہ علی کے نواسو، واہ عبداللہ کے بیٹو۔ ادھر سے عرش سے اللہ داد دے رہا تھا، مدینے سے محمد داد دے رہا تھا، بقیے سے زہرا داد دے رہی تھی۔ اب کوئی سید بیٹھا ہے، میں نے اتنی دیر مصحف پڑھ کے پہلی بار معافی مانگی ہے، یا فوج اون کے قریب آنی شروع ہوئی۔ اون نے کہا محمد میری کمر کے پیچھے آ، فوجیں قریب آ رہی ہے، تو ادھر سے دفاع کرنا، میں ادھر سے دفاع کروں گا۔ محمد پیچھے سے دفاع کر رہا تھا، یا ایک کتے کی آواز آئی تم فرات پہ کھڑے ہو، تمہاری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے۔ اتنا کہنا تھا یا محمد نے گھوڑے کا رخ پھیرا، ایک کتے نے نیزہ محمد کے چہرے پہ مارا، آواز آئی اماں میں گھوڑے۔ حوصلہ حوصلہ، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔